انہوں نے جو بالکل. سیدہ غزیہ بنت جابر رضی اللہ عنہا، اسلام کی راہ میں ان کا صبر اور ثابت قدمی. ان کا نام غزیہ تھا، والد کا نام جابر بن حکیم اور اس کے خامند کا نام ابو الاسکر تھا. ان کا نام کیا تھا؟ غزیہ، اور والد کا نام جابر اور خامند کا نام ابو الاسکر. سیدہ غزیہ کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام شریک تھا. اس کی مناسبت سے ان کی کنیت ام شریک قریشیہ مشہور و معروف ہوئی. ان کو ام شریک الدوسیہ بھی کہا جاتا ہے. دوس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جو یمن کے گوشے میں آباد تھا. یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ لوگ کب مکہ آئے، لیکن اصلاً یمنی تھی. ام شریک اور ان کے خامند نے اسلام قبول کر لیا. یہ سابقون الاولون میں سے تھے. وہ قریشی خواتین کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینے لگی. کوئی بہت بڑا کورس نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے تبلیغ شروع کی، اسلام قبول کیا. جو خود جانا پہچانا مانا اسے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیا. بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو. اور یہاں تک پتا چلتا ہے کہ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط کو پتا چلا کہ یہ خاتون اسلام کی تبلیغ کر رہی ہیں، اور خصوصاً ان کی خواتین کو یہ تبلیغ کر رہی تھی. تو وہ دونوں بدبخت نیکی اور تقوی کی راہ میں روڑے اٹکانے والے تھے، اور گناہ اور ظلم ایک دوسرے کے معاون تھے. تو بہرحال بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے ان کو مکہ سے نکال دیا، اور ساتھ یہ کہ سخت قسم کی سزا بھی دی. تو انہوں نے سیدہ غزیہ سے کہا، اگر تجھے قوم کی پشت پناہی نہ ہوتی تو ہم تیرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اسلام کے راستے میں، اسلام کی کاز میں عورتیں بھی ستائی گئیں اور عورتوں پر بھی تکلیفیں آئیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تبلیغ تو آدمیوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے بھی تبلیغ کی اور اس راستے میں مردوں کی طرح تکلیفیں بھی اٹھائیں. تو وہ کہتے کہ ہم تجھے تیری قوم کے پاس جانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. جب سیدہ غزیہ کا خاوند ہجرت کر کے چلا گیا تو ان کی برادری کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے شاید تم بھی اپنے خاوند کے دین پر ہو. سیدہ غزیہ نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے خاوند کے دین پر ہوں، کوئی ڈری نہیں جھجکی نہیں. برادری کے لوگوں نے سخت سزا کی دھمکی دی. قوم نے سیدہ غزیہ کو اونٹ کی ننگی پشت پر سوار کر دیا. سورج کی تپش اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں 3 روز تک چھوڑے رکھا. قوم کے لوگوں نے انہیں کہا کہ اب بھی وقت ہے، تم اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ. اور کہا جاتا ہے کہ انہیں تپتی دھوپ میں کھڑا کر کے شہد روٹی کھلاتے تھے، جس سے یہ ایک طرح سے بدحواس ہو گئی. یعنی ایک تو دھوپ اور پھر اوپر سے گرم کھانا. لیکن انہوں نے اسلام سے منحرف ہونے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا برملا اقرار کیا. جب سیدہ غزیہ کی جسمانی قوت مزمحل ہو گئی اور پیاس نے انہیں نڈھال کر دیا تو انہوں نے اپنے سینے کے اوپر ایک ڈول لٹکتا دیکھا. یہ ایک کرامت تھی ان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کی. انہوں نے ڈول سے تھوڑا سا پانی پیا تو ڈول کو اوپر کھینچ لیا گیا. سیدہ غزیہ نے ڈول کو دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہا ہے. ڈول ان کی طرف دوبارہ نیچے آیا تو انہوں نے ڈول سے تھوڑا سا پانی پیا تو ڈول کو اوپر اٹھا لیا گیا. پھر تیسری مرتبہ ڈول نیچے آیا تو انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا. پہلی دفعہ نہیں. کیوں؟ سخت گرمی کے بعد اگر کوئی شخص ایک دم بہت زیادہ پانی پی لے تو بیمار ہو سکتا ہے. تو پہلی دفعہ پیا تھوڑا سا، پھر پلایا گیا تھوڑا سا، پھر تیسری مرتبہ اچھی طرح پیا، اور باقی پانی کو انہوں نے اپنے سر پر ڈنڈیل لیا، یعنی ٹھنڈا ہونے کے لیے، جس سے ان کے کپڑے تر ہو گئے. جب سیدہ غزیہ کی قوم باہر نکلی اور انہوں نے پانی دیکھا تو کہنے لگے ارے اللہ کے دشمن، تیرے پاس یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے جواب دیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. وہ اس کی بات سن کر مذاق کرنے لگے. واہ واہ، کیا کہنے. ان لوگوں کے دلوں میں یہ آیا کہ شاید ہم سے آنکھ بچا کر اس نے ہمارے بھرے ہوئے پانی کے مشکیزیں اپنے اوپر انڈیل لیے ہوں. یعنی ان کو پہلا خیال یہ گیا کہ کہیں ان کا پانی چرایا گیا ہے. وہ فوراً اپنے مشکیزوں کی طرف لپکے. جب انہوں نے دیکھا کہ تمام مشکیزیں جوں کہ توں بھرے ہوئے ہیں، ان کے منہ تسموں سے بندھے ہوئے ہیں اور ان سے پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلا، تو وہ یہ منظر دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے اور اس حقیقت کو جان گئے کہ واقعی سیدہ غزیہ ٹھیک کہتی ہے، یہ پانی واقعی اس کے رب نے بھیجا ہے، اس کا دین سچا ہے، اس کا رب بھی پوری کائنات کا رب ہے. قوم کے تمام افراد اس کے پاس جا کر کہنے لگے ہم بھی اس رب پر ایمان لے آئے جس پر تم ایمان لاتی ہو.
وہی ساری کائنات کا رب ہے. پھر وہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور یوں ان کی کایا پلٹ گئی. یہ ہے عورت کی تبلیغ کہ کس طرح پورے کنبے کو بدل ڈالا، لیکن تکلیف اٹھا کر. آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا خوبی ان کی نظر آتی؟ صبر اور استقامت اور اللہ پہ توکل، کہ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے. بالکل کری، میں تو پڑھ کے حیران ہو گئی ہوں کہ مرد تو بامقصد ہوتے ہی ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ایک عورت بھی اتنی بامقصد ہو سکتی ہے اور اتنی ثابت قدم اور اتنی تکلیفیں اٹھا کر پھر بھی اس دین پہ قائم رہنے والی. یہ جو اکثر ہمیں پرابلم جو ہوتا ہے قرآن پڑھ کے پڑھا کے اتنے سال حدیث کورس کر کے سب کچھ کر کے، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں وہ فلانا یہ بات کہہ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا میں کیا جواب دوں. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں ایک بات حق پتہ چل گئی ہو اور پھر ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ اس کا جواب کیا ہے. یا تو وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے، یا وہ غلط کہہ رہا ہوتا ہے تو ہمیں ہینڈل کرنا آنا چاہیے. یعنی حکمت ہر طرح سے جو ہے ہونی چاہیے، یہ حق کی جان کر ہی آتی ہے. اصل میں سچے لوگ تھے. سب سے بڑی خوبی جو ان کی تھی وہ یہ کہ سچے لوگ تھے. انہوں نے اوپر سے اسلام نہیں قبول کیا، انہوں نے واقعی دل کی گہرائیوں سے اور حقیقت میں کہ یہی اب ہمارا جینا مرنا ہے. ہم تو اسلام کو بس فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں ساری سہولتیں نعمتیں مل گئی، پڑھنے پڑھانے کے بھی موقع مل گئے، لیکن ہم نے اس کو اس سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جس کے ساتھ لینا چاہیے کہ اسی میں ہماری زندگی ہے اور اسی میں ہماری موت ہے. اور کوئی اسی طرح سارا یہاں جو نظر آ رہا ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی نا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جا کے وہ دعوت دینے لگی. اب اس میں بڑا ایک گہرا پوائنٹ ہے کہ اسلام قبول کرنا کیسے ہے. یعنی خود کتنی نالج ہونی چاہیے یا خود کتنی کنوکشن ہونی چاہیے کہ جب دوسرے کو بتانے لگیں تو آپ کے پاس وہ صحیح نالج بھی ہو، آپ کا اعتماد بھی ہو. یعنی اسلام لانا ایک صرف یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے گھر میں کیسے پیدا ہو گئے کہ جہاں اسلام تھا اور انہوں نے کہا نماز پڑھ لو تو ہم نے مارے باندھے نماز پڑھ لی، انہوں نے قاری صاحب لگوا دیا تو قرآن پڑھ لیا. تو یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ اتنا بڑے ہونے تک ہمیں تبلیغ نہیں کرنی آتی، کیونکہ ہم مجبوری کا اسلام قبول کیے ہوئے نا. استاذہ اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ جب ان کی قوم نے پوچھا تو انہوں نے آرام سے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. مطلب اگر وہ یہ کہتی ہے تم لوگ مانتے ہو بتوں کو، جا کے ان سے پوچھو، اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیا، آرام سے سیدھی بات کر دی. بالکل اگر ہمیں ایک دن کھانا نہ ملے تو ہم پھر بھی پڑھیں گے، پھر بھی خدمت کریں گے دین کی. کوئی یعنی چھوٹی سی بھی رکاوٹ آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا سوچتے ہیں؟ کورس کے دوران اگر تھوڑی سی بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ کورس چھوڑ دیں. جیسے مجبوری کی کوئی چیز اٹھائی بھی ہے اور جس وقت کوئی تکلیف آئے تو وہ بس فوراً ایک طرف، جیسے وہ سر پہ بوجھ اٹھایا ہوتا ہے نا، پنڈ کا مطلب پتہ ہے، تو وہ ایک مجبوری ہوتی ہے نا، اٹھانا، وزن اٹھانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے، اس کو پورا کرنا ہے فاصلہ، اب وہ کورس کی مدت پوری کرنی، اور اگر دشواری ہوئی تو وہ فنڈ اٹھا کے رکھ دینی. پورا پیکج ہے، یا اندر ہے یا باہر ہے. جی السلام علیکم. پچھلی صحابیہ کے ساتھ جب کمپیریزن کیا تو پیچھے کولی تبلیغ کا مثال تھی اور یہ عملی تبلیغ کی مثال تھی. ویری گڈ. السلام علیکم. استاذہ عورت یوزلی جو ہے نا نیچرلی کمزور بنائی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو مین، بٹ ان کی ڈٹرمنیشن دیکھ کے جو ہے اگر ہمارے لیے بھی یہ چیز پاسبل ہو جائے، یعنی یقیناً پاسبل ہے کیونکہ انہوں نے کر دکھایا، جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو چینج کیا تو یعنی ہم بھی پھر کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. سر آج کل عورت کے ساتھ مطلب کچھ سمبلز اٹیچ ہیں کہ وہ مظلوم ہے، ولنریبل ہے، ویک ہے. خاص طور پہ جو فیمنزم پہ جن لوگوں نے کام کیا انہوں نے تو عورت کو ایسے ہی پریزنٹ کیا ہے، اور اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کو اس میں وہ مقام نہیں دیا گیا. لیکن میں حیران ہوتی ہوں یہ سوچ کے کہ عورت کے حقوق کے متعلق بہت پڑا ہے، جو وائلنس اور مطلب جس طرح سے کہا گیا، اسلام میں ایسا کوئی بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا. پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ وہ مذہب ہے جس نے خواتین کو پروٹیکٹ کیا ہے
اور اس میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ وہ خواتین جنہوں نے بہادری کے ساتھ آگے کام کیا ہے، اور کوئی عورت مظلوم یا ویک اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا. یہ دونوں عورتیں کیا ویک اور مظلوم اور ستائی ماری ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو؟ تو اسی لیے انہی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہی وہ مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے. جی صحیح. انہوں نے ہی صحابہ کرام کو جنم دیا تھا، اور انہوں نے ہمیں نام بھی نہیں پتا اور پھر واقعات یاد بھی نہیں رہتے. مجھے یہ جو واقعہ نا سیدہ فضیہ کا، یہ میرے خیال ہے میں سیکنڈ ایئر میں تھی کالج کے، جب میں نے پڑھی تھی ایک کتاب مسلمان خواتین یا کیا، اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا، اور یہ واقعہ میرے دل پہ ایسا لگا تھا کہ اچھا ان کو اتنا ستایا گیا کہ وہ بھوک سے نڈھال ہو گئی اور گرمی میں کھڑی رکھی گئی. حضرت بلال کا تو ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ان کو دھوپ میں لٹایا جاتا، تپتی ریت پر لٹایا جاتا. اور پھر یہ کہ جو ہی یہ مسلمان ہوئی، یہ جو قریش تھے ان کے گھروں کی عورتوں کو تبلیغ شروع کر دی، اور جب مردوں کو پتا چلا تو انہوں نے بہت سخت نوٹس لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر سب نے مل کر ان کو سزا دی، اور سزا پانے کے باوجود بھی وہ ہلی نہیں اپنے مقام سے. یعنی میرے لیے بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ واقعہ. میں کہنا چاہتی تھی کہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی ایک ان کی بات مان لیتی تو باقی سارے لوگ ایمان نہ لے کے آتے تھے. بالکل ان کی صبر کی وجہ سے. یہ جو بات بار بار ہو رہی ہے کہ عورت کمزور ہے، تو عورت میں ایک کوالٹی جو سب سے علیحدہ رکھی گئی ہے کہ وہ ایک ماں بن سکتی ہے. اگر اس پوری ایگزامپل کو ہم اس چیز کے ساتھ لیتے چلے جائیں کہ وہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرتی چلی جاتی ہے، جتنی پروٹیکشن وہ دیتی ہے، اور وہ اس چیز کو چھپا بھی نہیں سکتی. اس طرح انہوں نے نا اپنا دین چھپایا اور اس کی پروٹیکشن بھی اسی طرح کی، اور فائنلی اسے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے. اور ایک ماں جب پورے اپنے بچوں کو مطلب اتنی اچھی تربیت دیتی ہے اور ڈفرینٹ جگہ ان کے بچے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اسی لیے ایک ماں کی طرح انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ مسلمان کیا. ان کی تبلیغ میں یہ بات بالکل ایک ماں کی طرح کے رول میں میچ. بہرحال دونوں جینڈرز کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. یعنی عورت جو ہوتی ہے وہ پورے خاندان کو جوڑنے والی ہوتی ہے اور ان کی بھی کیئر کرنے والی ہوتی ہے. سب کی فکر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. سیدہ ام شریک کی ہجرت. جب سیدہ ام شریک غزیہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اپنے خاوند ابو الاسکر دوسی کے پاس پہنچ جائے تو اسے بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. ایک اور حادثہ. پھر اس کے ساتھ ابو بکر بن ابی سلمہ نے شادی کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو بکر بن ابی سلمہ نے انہیں طلاق دے دی. سیدہ ام شریک نہایت مہمان نواز تھی. ان کا گھر مسلمانوں کا مہمان خانہ تھا. جو لوگ ہجرت کر کے آتے ان کو بھی ان کے گھر ٹھہرایا جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کیا کرتی تھی. سیدہ ام شریک کے پاس گھی کا ایک ڈبہ تھا. وہ اس سے گھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا کرتی تھی. آپ ان کا تحفہ قبول کرتے تھے اور ان کے حق میں دعا کرتے. سیدہ ام شریک سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھی اس نے کھانے کا شکر ادا کیا. الحمد للہ الذی اطعمنی و اشبعنی و آوانی بلا حول منی ولا قوہ. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور مجھے سیر کیا اور مجھے ٹھکانہ دیا جبکہ میں اس کی ہمت نہ رکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو یہ دعا کرتے، اللہم انت اطعمتنا و سقیتنا و آویتنا فلک الحمد غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنک. اللہ ام شریک پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت کا پانی پلائے جس طرح انہیں دنیا میں پانی پلایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آمین یا رب العالمین. ان کے بارے میں چند ایک احادیث اور بھی ہیں جس سے مزید پتہ چلے گا کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھی. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت مہمان نواز تھی. اس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ جب فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تو ان کی عدت کے معاملے میں آپ نے ان سے کہا تھا، یعنی فاطمہ بنت قیس سے، کہ ام شریک کے ہاں منتقل ہو جاؤ، تم ام شریک کے گھر چلی جاؤ. اور ام شریک انصار کی غنی عورت تھی اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والی تھی. ان کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے. فاطمہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا میں ایسا ہی کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچ کر فرمایا تم ایسا نہ کرو، کیونکہ ام شریک ایسی عورت ہیں جن کے پاس مہمان کثرت سے آتے ہیں. تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم سے تمہارا دوپٹہ گر جائے یا تمہاری پنڈلی سے کپڑا ہٹ جائے. یعنی گھر میں جو رہنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ مہمان ہو اور پھر تم
پورا پردے کا اہتمام نہ کر سکو کیونکہ عدت میں تھی، اور لوگ تمہارا وہ بعض حصہ دیکھ لیں جسے تم ناپسند کرتی ہو، تم اپنے چچا زاد عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوم کے ہاں منتقل ہو جاؤ۔ وہ قریش کے خاندان بنو فہر سے تعلق رکھتے تھے اور اسی خاندان سے تھے جس سے فاطمہ بنت قیس تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس منتقل ہو گئی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مہمان نواز خاتون تھی۔ مہاجرین ان کے گھر کثرت سے آتے تھے، ہجرت کر کے جب آتے۔ ابو بکر ابن ابو جہم نقل کرتے ہیں کہ میں اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن فاطمہ بنت قیس کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں اور ان کے لیے نہ رہائش کا بندوبست کیا اور نہ نان نفقہ کا، البتہ اس نے میرے لیے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس 10 قفیز غلہ رکھوایا ہے، یعنی بس اتنا مجھے ملا ہے طلاق کے بعد اور کچھ نہیں میرے پاس، جس میں سے 5 جو کے ہیں اور 5 گیہوں کے، یعنی 10 تھیلے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح مجھے طلاق ہوئی ہے اور اس طرح میرے اب کہیں بھی رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کیا، یعنی اس سے زیادہ تمہیں نان نفقہ نہیں اب مل سکتا، طلاق کے بعد نان نفقہ نہیں ہوتا، اور مجھے حکم دیا کہ میں ام شریک کے ہاں عدت گزاروں۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا ام شریک کے ہاں تو مہاجرین کا آنا جانا ہے، تم ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارو، کیونکہ اگر وہاں تمہارے کپڑے وغیرہ اتارنے پڑ جائیں تو تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے گا، کیونکہ ابن ام مکتوم جو تھے وہ نابینا تھے۔ جی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے پردے کا کتنا اہتمام ہے ہر حال میں نا، جتنی بڑی مصیبت آئے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت آ گئی تو ہمارا سب کچھ جائز ہو گیا۔ بالکل۔ سارا اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں کس قدر اخوت اور اسلامی بردرہڈ اس طرح سے تھی کہ ایک عورت بے گھر ہوئی تو سب نے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کبھی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پروٹیکشن کا نبی صلی اہتمام اللہ علیہ کیا، وسلم نے اہتمام کیا، اور آج کے دور میں یہ ایسا نہیں کچھ بھی ہوتا۔ اور پھر یہ آپ کا کہنا کہ ان کے گھر بہت مہاجرین آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، یہ کتنی بڑی کوالٹی کی بات ہے کہ کسی کے گھر کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا جائے، اور مہاجرین بھی وہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے ہوں۔ جی، اس سے ایک پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اتنی آسائش نہیں تھی لیکن اس کے باوجود لوگ اتنے مہمان نواز تھے، لیکن آج کے دور میں اتنا کچھ ہے لیکن کوئی مہمان نواز نہیں کرتے، دل تنگ ہے۔ بالکل۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کے نان نفقے کا بندوبست کیا ہے۔ ہمارے ہاں اگر مطلب ہم کہتے ہیں ہم اسلامک ملک ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے طلاق کا کیسا ایک کانسیپٹ ہے، کیسے ہم لوگ دیتے ہیں، یعنی طلاق دی ہے لیکن عدت کے وقت کے لیے کھانے پینے کا ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ یہ بھی ذمہ داری قبول کرنے والی بات ہے نا۔ اصل میں اللہ کا ڈر ہی انسان کو دوسرے کے حقوق دینے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وہ عورت جس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہو وہ آپ کے لیے حلال ہے، تو ام شریک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا، لیکن آپ نے ظاہر قبول نہیں کیا، ورنہ وہ امہات المومنین میں سے ہوتی۔ انہوں نے صحابہ کو حدیث بھی روایت کی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ام شریک نے خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ ضرور دجال سے پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے، یعنی دجال کے ڈر سے پہاڑوں کی طرف جائیں گے پناہ لینے کے لیے۔ ام شریک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ بہت کم ہوں گے، یعنی باقی مسلمانوں کی نسبت ان کی تعداد کم ہوگی۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا، یعنی پھونک ماری تھی۔ تو بہرحال یہ تھی ام شریک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت کرے، اور ہم بھی اپنے دین کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ اور دین کے لیے کچھ کرنا جو ہے یہ دین پر احسان نہیں ہے، یہ کس پر احسان ہے؟ اپنے آپ پر۔ اور پھر اس موقع پر یاد دہانی کراتی چلوں کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا سب سے بہترین کام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی؟ یعنی دنیا میں ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ان ساری باتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بات اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں انسان کسی کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ دن میں ہماری باتوں میں سے کتنی باتیں اللہ کی طرف بلانے والی ہوتی ہیں؟ گویا جو سب سے پسندیدہ بات ہے وہ تو ہم
کرتے ہی نہیں یا بہت کم کرتے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اس نے خود بھی اچھے عمل کیے. وقال اننی من المسلمین، اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو برائی کے جواب میں بھلائی کرنی ہوگی. ادفع باللتی ہی احسن، اس چیز سے اس طریقے سے دور کرو جو زیادہ بہترین ہے. یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی روڈ ہوتا ہے جواب میں، کوئی مس بہیو کرتا ہے، کوئی تمہاری پرواہ نہیں کرتا، تمہارے ساتھ بدتمیزی کر جاتا ہے، تو بھی تمہارا فرض کیا ہے؟ تم کیا کرو؟ نرمی سے بات کرو، احسن طریقے سے بات کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانا سب سے خوبصورت بات ہے، تو اس کو خوبصورت انداز میں کرنا چاہیے. ادفع باللتی ہی احسن، احسن سپرلیٹو ڈگری ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر اگر تمہارے اور اس کے درمیان عداوت بھی ہو، یعنی جو تمہارا مدعو ہے، جس کو تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اگر وہ تم سے نفرت بھی کرتا ہے تو تمہارے اچھے سلوک کی وجہ سے کیا ہوگا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گہرا دوست بن جائے گا. آپ بتائیے کہ کتنی سچویشنز ایسی تھیں جس میں کسی نے کوئی خرابی کی، کوئی آپ کے ساتھ روڈنس کی، بدتمیزی کی، تو آپ نے معاف کرنے کے بجائے اس سے قطع تعلق ہی کر لی، اس کو اپنے سے کاٹ ہی دیا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں یا احباب ہوں یا ہمارے سرکل میں جو بھی لوگ ہوں. سوچئے آج تک کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کر کے ان کو دین کے اندر داخل کر دیا، دھکیلا نہیں باہر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز نہیں ڈالی جاتی مگر ان میں جو صبر کریں. اور صبر وہ چیز ہے جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز نہیں عطا ہوتی، نہیں ملتی مگر اس کو جو بڑے نصیبے والا ہے، بڑی قسمت والا ہے. قسمت والوں کو یہ چیز ملتی. تو آپ خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو خوش قسمتی کا راز ہے اس میں، کیونکہ جب تک ہم اکیلے خود اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ ایک عمل ہوتا ہے، جب ہم دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، جتنوں تک میسج پہنچ جائے. کل بھی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الرفیق پڑھا تھا، تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پہ وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا. نرمی جس چیز میں شامل ہو جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی، اور سختی جہاں شامل ہو جاتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دے. جی ہاں، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. مہمان نوازی اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ واقعی بہت سے لوگوں کا دل نرم ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح خیر کی طرف آ جاتے ہیں. عموماً ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو زیادہ لوگ متقی ہوتے ہیں ان کے تو بہت اچھی طرح سے ویلکم کرتے ہیں. تھوڑے سے جو اس طرف نہیں رجحان ہوتے، جن کا جو مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے اچھے والے مطلب متقین والے نہیں ہوتے، یا جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کی طرف ہمارا اتنا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ شو نہیں ہو رہا ہوتا، جس کی وجہ سے خیر سے رک جاتے ہیں وہ لوگ. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کے لیے اتنا زیادہ، بلکہ ان کے لیے اور بھی زیادہ ہوتا کہ وہ اٹریکٹ ہو اسلام کی طرف. کیونکہ جو کمپیریٹیو ریلیجنس میں جو مشریز ہیں، جو اپنے مشنز میں نکلتے ہیں، وہ اتنا میٹھا بولتے ہیں، اور خاص طور پہ ان سچویشنز پہ جو انسان کی زندگی میں ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، جب وہ بہت دکھی ہوتا ہے، جب انہیں سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تب ان کو آگے وہ پکڑتے ہیں اور وہ ان کو اپنے دین میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.